آپ میں سے کوئی حاکم ہو، مالک ہو، آپ کے انٹرفیرنس کو کر دے، یار فلاں نوکر کو تم نے ایسا کیوں کہا ایسا، آپ یقین کریں غصے میں تل ملا کے ہو سکتا اگر جیسا آدمی ہوگا تو پھڑی مار دو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میری حکومت ہے، میری بیوی، میرے بچے، میں جو چاہوں کروں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو چیز ہم اور آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غیور ہے، کہتا کہ بھئی میری چیز کو ہاتھ مت لگانا. ہم برداشت نہیں کرتے، خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم تو ایک اللہ کی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. کس بات کو؟ کہ ہماری عزت کو کوئی دیکھے. کبھی غور کرو کہ تمہارے گھر کسی کو دعوت دی جائے، بڑی عزت دی جائے اس کو، وہ تمہارے گھر آئے اور تم اس کی بیوی کو دیکھو یا اس کی بچی کو دیکھو یا اس کے مال کو دیکھو، کیونکہ تمہاری نظریں سمجھ جائیں گی یار یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. مجھے بتاؤ تمہارے دل میں اس کی عزت ہوگی؟ کون ہوگا ہم میں سے عزت کرنے والا؟ ہم جس عزت کی بات کر رہے ہیں، جب عزت میں تم نے کسی کی نظر ڈالی تو برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں صاحب، برداشت نہیں ہو پائے گا، برداشت نہیں ہو پائے گا. ہو سکتا ہے قتل ہی کر دیتا، اسے لوگ غیرت مند قتل ہی کر دیتا، ورنہ اللہ مان حفیظ. اسی طرح اللہ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے. ارے بھائی یہ تو ہم سے، یہ تو عزت کے چکر میں آیا، میں بڑا عزت دار بن جاؤں ہے بھائی. یہ تو آیا ہے میرے مال جو ہے میرا، اس کی نظر اس مال پر ہے. بھائی ہم بتاؤ مجھے، تم ذلیل و خوار ہو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ذلیل و خوار کر دیتا. ہاں جس کے ساتھ اللہ جڑ گیا اس کی عزت خود بخود بن جاتی. اس کی مثال بزرگوں نے بہت آسان دی ہے. ایک چوٹی ہے، یہاں کی چوٹی نے ارادہ کیا کہ میں حج کر کے آؤں، کیا وہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. لیکن ایک کبوتر آتا ہے جو خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ چوٹی اس کبوتر کے ساتھ جڑ گئی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ اڑنے لگ جائے گی، وہ کعبہ تک پہنچ جائے گی، صحبت کی بنا پر، اس تعلق کی بنا پر. ایک لوہا ہے، کیل ہے، پانی میں ڈالو ڈوب جائے گی، ڈوب جائے گا نا، ڈالو ڈوب جائے گا. لیکن اگر اس لوہے کو لکڑی سے جوڑ دیا جائے، مجھے بتاؤ کہ وہ لوہا ڈوبے گا؟ نہیں ڈوبتا. یہ اس صحبت کی بنا، اس تعلق کی بنا پر ہے. تو جس چیز کو تم چاہتے ہو اس کو اللہ سے تعلق کو بنا، تو ہر چیز تمہاری مل جائے گی. عزت دار تم ہو جاؤ گے، حاکمیت تم ہو جاؤ گے. اللہ فارغ جو اللہ کی صفات ہیں وہ ساری صفات تمہارے اندر آ جائے گی. ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا یہاں پر بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی. جوان بوڑھوں سے پوچھو اگر آپ نے اتنی عمر گزار دی، کیا آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں مل گئی؟ اولاد ہے، اولاد نہیں ہے کیونکہ اولاد پاس ہی نہیں ہے. مال ہے، مال کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں کچھ کھا نہیں سکتا. اسی طرح ہر چیز ہے. خدا کی قسمیں کھا رہا ہوں بھائی. اور اس کے برعکس جس نے اللہ سے تعلق جوڑا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ دن رہ کر دیکھ لو عزت کسے، حاکمیت کیا کہتے ہیں، فارغ البالی کیا کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. تو ہمیں اس جگہ جانا چاہیے جس جگہ یہ چیز ہے نا، لیکن اس جگہ سے ہم دور ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ 10 سال کے بعد جو ہے میں یہ کامیابی ملے گی. پوچھو تو یار ان کامیاب والوں سے جو دنیا کے اندر جسے کامیابی کہہ رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ سوچ، کیونکہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کچھ نہ کچھ لوگ سناتے رہتے ہیں کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس نے ایک اپنی محبوبہ سے ایک محبوب پسند کیا اور شادی کر لی. 1 مہینے بعد گولی مار کے مر گئی. یہ حالت ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی لعنت جب انسان پہ آتی ہے، مال موجود، جس کو میں نے پسند کیا وہ موجود، لیکن اللہ مان الحفیظ دل کے اندر بے سکونی ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر گئے. تو میرا آپ سے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے
دیکھیں میں آپ کو بہت آسان نسخے بتا رہا ہوں. یہ وہ نسخہ ہے، خدا کی قسم اپنا لو، پھر دیکھو 10 سال کے بعد مجھ سے ملاقات کر لینا انشاءاللہ. اگر اللہ نے زندگی دی تو تم سوائے دعائیں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دو، کیونکہ ہم دعائیں دے رہے ہیں اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمیں ان باتوں کی ترغیب دلائی. اور ہم نے تو کہنا 2% کیا. اس وقت ہمیں اس جوانی میں جیسے آپ لوگ جوان ہیں ہمیں اتنا احساس نہیں تھا، لیکن بہرحال بعد میں احساس ہوا. لیکن آج آپ جوان ہو، اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا تو خدا کی قسم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ. کہ آج اگر تم نے ان باتوں کو سمجھ لیا کہ بھائی میری کامیابی تو اللہ سے ہے، اور اللہ کی جو تعلق کو بنانے کے لیے وہ مسجد سے ہے، یہی ایک راستہ ہے. ان سے ملنے کی یہ ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تو یہی تو طریقہ بتا رہا ہوں. اب بہت آسان ہے دور حاضر، پہلے بہت مشکل تھا، اب بہت آسان ہے. اس لیے 5 سے 10 منٹ کا کھیل ہے. تم اپنے آپ کو دل نہیں چاہے گا، حالات اپنے آپ کو ڈال دو. ہمارے حضرت کیا ایک صاحب آتے تھے اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت میرا دل نہیں چاہتا آپ کے آنے، بس میں اپنے آپ کو اس ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں. وہ ٹرین آ کے یہاں رک جاتی ہے، میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا. لیکن ہاں ماشاء اللہ ایسے ہی کرتے تھے. دلی کو تو سارا پھیرنا ہے، اور کس کو پھیرنا ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں کامیابی ان چیزوں اللہ کا کامیابی اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی کی سنت ہے. جس نے سنت کو اپنا لیا وہ ہر جتنی بھی باریک سے باریک چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضل سے دیتا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہماری توجہ عمل پر ہے. عمل جتنا بھی کرو ناقص ہے، عمل جتنا بھی کرو ناقص ہے. میں اکثر اپنی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ چیزیں میری زندگی کے تجربات میں سے. مسجد جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی تنکا تو نہیں، تنکا سے کیا پڑا ہوا پڑ رہا ہے. نہیں، اللہ جب یہ تنکا اٹھائے گا، یہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر اس کی اللہ کا گھر ہے بھائی، یہ اچھا نہیں ہے، اس کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ ایسی چیز پہ فضل دیتا ہے. جو فضل آ گیا میرا کام بن جائے گا. فضل تلاش کرو. یہ جو میں بار بار ٹوپی کپڑا، یہ تو فضل کی چیز ہے. دیکھو بھائی پورا ہر آدمی اس کے خلاف ہے. بیوی کہتی ہے کیسی شکل بنا دی ہے، بچے کہتے ہیں یہ کیا کر لیا آپ نے. لیکن اس چیز کو یہ میرے خاطر اس نے ایسا کیا، ہم اس کو عزت عطا فرمائیں گے، ہم اس کو حاکمیت عطا فرمائیں گے. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر اس نے ہماری چیز، معاشرہ اس کے فیوریبل نہیں ہے، اس کا دل یہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یار 40 سال سے یہ پہن رہا ہوں، کیسے اتار دوں؟ یہی تو سارا کھیل ہے. جب تم نے یہ کیا اللہ کا فضل تم پہ آ گیا، اور اللہ کا جب فضل آ گیا تو تمہارا بیڑا پار اللہ ہاتھ پکڑ کے خود ہی کرا دے گا. تو میں وہ بزرگوں کے نسخے بتا رہا ہوں جو فضل والے ہیں. میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے چلہ کاٹو، جا کے جو ہے اتنی نمازیں پڑھو، اتنی تسبیحات پڑھو. تو بھائی میں بتا رہا ہوں بہت آسان نسخہ، خدا کی قسم کر کے دیکھ لو. اس پر صرف 10 منٹ پہلے، اس وقت مسجد خالی ہے، اپنے آپ کو 10 منٹ پہلے مت جا ہی دے رہے ہو، اللہ کا شکر ہے، تو 10 منٹ پہلے لے جاؤ اور بٹھا دو جا کر ابل سب. یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ بس میرے پاس، یا اللہ میں آپ کے. خدا کی قسم اس کی اہمیت دیکھو. اس کو سمجھنے کے لیے گھر میں دیکھ لو یار، شادیوں میں دیکھ لو، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھ لو. ایک آدمی کو دعوت دو، کارڈ سب کو بٹے کہ فلاں وقت شادی ہے. ایک آدمی جو ہے اس میں سے آگے پہلے بیٹھ گیا. ارے بھائی ابھی تو کوئی آیا نہیں. ارے حضرت کوئی میں آ گیا اس لیے کہ شاید کوئی کام ہو ہے، میں کسی کام میں آ جاؤں آپ کے. یہ کام تو ماشاءاللہ سارا سیٹ ہے. لیکن بہرحال آپ بتائیں آپ کے دل میں اس کی عزت بنتی ہے؟ کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے اس عمل سے آپ چاہیں نہ چاہیں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس وقت کا جسے کہتے ہیں ناک کا بال بن جاتا ہے. آپ بتائیں سب کیا صحیح ہے، آپ بھی دیکھ لیں. اچھا آگے تو دیکھ لیں ذرا، اس کو سیٹ، ہاں بھی سیٹ ہے، یہ کرسی یہاں نہیں یہاں کر دیں. ارے ہاں کر دو بھائی کر دو. یہ حالت ہوتی ہے صرف ایک عمل سے، اس اہمیت کو دینے سے. میں آپ کو وہ نسخہ بتا رہا ہوں بھائی. اللہ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ گھر کوئی بھی نہیں آیا، کیا آگے بیٹھا ہوا ہے؟ سارے بڈھے آئے، بڈھے کے پاس کام کیا ہے؟ وہ تو آگے بیٹھے گا ہی. لیکن جوان ایک بچہ آ رہا ہے، جس کو حالات روک رہے ہیں، کھیل روک رہا ہے، نفس روک رہا ہے، دوست روک رہے ہیں. نہیں صاحب میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس. مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟
کیا تم اگر تمہاری جتنی چھوٹی سی حیثیت والا اتنی بڑی اس آدمی کو حیثیت دینے کو تیار ہے جو تمہارے بلانے پہ آ جائے؟ اللہ کیا تو اللہ اللہ ہے بھائی، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو دے گا؟ آپ ہی کو دے گا بھائی، اسی کو دے دو یار۔ میں تو اس نسخے کو بتا رہا ہوں، آگے بیٹھ جاؤ بس، ہے بھائی کوئی کام تم سے نہیں کروایا جا رہا، صرف آگے بیٹھ جاؤ اور آؤ تو ایک قدم اور بتا رہا ہوں بھائی، دیکھ لو سفید ٹیڑھی تو نہیں، تھوڑی انگلی کٹا کر میں بتا رہا ہوں یہ نسخے، شہیدوں میں نام لکھوا دو، ارے سیدھی، ہاں وہ سیدھی کر، فکر پیدا ہے یار، کوئی پڑھا تو نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو نہیں ہو رہی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک عمل، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن تمہاری نسلیں بدل دے گا اللہ، اور تم عمل کرو، کرے جاؤ، حج کر کے آ رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، دیکھو تو واپس لعنت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جو پہلے تھا وہ بھی ختم۔ کیوں؟ کیونکہ عمل میں طاقت ہی نہیں ہے ہماری۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں 20 سال 30 سال سے، لیکن وہ چیز ہی پیدا نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو محبت تو خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ معاف کرے نفرتیں پیدا ہے۔ یہ نفرت تمہاری جو ہے یہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ نسخے ہیں، یہ اللہ والوں کے نسخے ہیں۔ جوانوں سن لو میری بات، اب زندگی بنانے کے لیے تم جو 10 گھنٹے جا کے خواری اٹھاؤ گے، مل بھی نہیں ملے گا، کیونکہ تمہیں تو 20 سال کے بعد پتہ چلے گا سب کچھ برباد، اولاد ناخلق، بیوی اللہ معاف کرے عذاب، حالات فیوریبل نہیں، کوئی چیز تمہاری فیوریبل نہیں ہوگی۔ بتا رہا ہوں میں، بارش ہوئی تو لائٹ چلے گی، عذاب، یا گرمی بول رہے تھے، یہ تو اور گرمی آ گئی، رات بھر جا کے گزار رہے، بولو اور بارش کو بلاؤ، ہر چیز تم پہ لعنت بن کے آ رہی ہے، روڈ ٹوٹ جاتی ہے، اور کتنی پریشانی ہے وہ آپ اور ہم خود دیکھ لیں۔ لیکن اللہ جب فضل فرمائے گا تو میں نے آپ سے عرض کیا ایسی رحمتیں نازل ہوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سمجھ، سوچ ہی کیا ہے یار۔ اس لیے نسخے بتا رہا ہوں، یہاں آنے کا مقصد کوئی لمبی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بٹ چینج یور سیلف، اپنے آپ کو تبدیل کرو اس سوچ سے۔ چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، یہ کر کے دیکھ لو، پھر تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے بن جاؤ گے کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے یار۔ میں نے تو اپنے بزرگوں کی تھوڑی سی بات پہ عمل کیا ہے، تھوڑی سی، زیادہ بھی نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن اس کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ میں تو چیلنج کر رہا ہوں یار، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا سرخ آپ کے پر ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا فضل نظر آتا ہے، ہاں بھی فضل ہے۔ اور اس کے برعکس دیکھتا ہوں اپنے دوسرے لوگوں کو، اپنے ہی خاندانوں میں، اپنے ہی متعلقین میں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ارے یار وہ پریشان ہو کے مرا، اس کی اولادیں پریشان ہو رہی ہیں، اولاد کی اولاد پریشان ہو رہی ہے، ارے ایک ہو تو پورے کا پورا گھرانہ پریشان ہے۔ یہ کیا ہے یار، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کون سی چیز تھی جو ہم میں اور اس میں بائیفریکیٹ کرتے؟ وہ دین تھا، جو میرے والد نے دین کو پکڑ لیا کہ بھائی دین پہ چلوں گا، اپنی وضع قطع، لباس، پوشاک، ساری چیزوں کو دین پہ ڈھال دیا۔ خدا کی قسم، وہ جو کما کے گئے ہم مزے کر رہے ہیں، ہماری اولادیں مزے کر رہی ہیں، عمل میں کچھ بھی نہیں ہمارے۔ اللہ کا فضل رکھنا پڑے گا، عزت تمہیں رکھنی پڑے گی، حاکمیت تمہیں رکھنی پڑے گی، محبوبیت تمہیں رکھنی پڑے گی۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے یار؟ تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے، کیونکہ جب انسان جس تجربے سے گزرتا ہے اپنی اولادوں کو وہی تجربہ دیتا ہے نا، وہی تو بتا رہا ہوں میں، اور نہ صرف بتا رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں دیکھ لو، چھوٹے سے عمل میں اگر تم اس عمر سے شروع کرو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے یار؟ تم اس وقت شروع کرو گے تو تم کہاں پہنچ جاؤ گے؟ ہم نے تو دیر سے شروع کیا۔ تو بات سے بھی عرض کر رہا ہوں بھائی، کر لو، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، عزت ہی عزت ہے۔ حاکمیت یہ جو نظر آ رہا ہے، جو اس دور کے اندر جو دین پر چل رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ دین تو عزت دیتی ہے، یہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، عزت نہیں ہے، دین تو حاکمیت دیتی ہے، ان کی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو بات صرف عرض کر رہا ہوں، یہ دین کا دھوکہ آ گیا، جب دھوکہ آیا تو رزلٹ کچھ بھی نہیں،
بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کہتی ہے بھائی اولاد اس کے ساتھ مت رہنا، یہ تو خود تو برباد ہو، تمہیں برباد کرے گا. واقعی کیونکہ اس کے اعمال دیکھے جائیں تو اللہ معاذ حفیظ بے دینی والے سارے اعمال، اللہ سے تعلق والے نہیں، اللہ ہی کو ڈیگریڈ کر رکھا زندگی بھر. بظاہر داڑھی، نمازی، ٹوپی سب ہے، اللہ کی اہمیت نظر نہیں آتی. جہاں اللہ کا معاملہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی رہنے دو. ایون کہ بڑی ٹوپی داڑھی، جہاں شادی آئی ٹوپی کو اتار دی. ارے بھائی تم تو ٹوپی پہن کے گھومتے تھے، ارے سمجھا کرو نا. ہاں میں سمجھ ہی رہا ہوں، یہ دین نہیں ہے، خدا کی طرف یہ دین نہیں ہے. دین تو نام ہے اپنے آپ کو فنا کرنے کا. فنائیت کہاں ہے؟ میں نہیں مانتا. مت مانو بھائی، تم جب تک فنا نہیں کرو گے تم بقا حاصل نہیں کر سکتے. فنا کے بعد تو بقا ملے گی. اور فنا کا مطلب یہی ہے کہ بھائی جو اللہ کہہ رہا ہے، جو نبی نے کیا اس کو کر دو. یہ تو مستحب ہے، یہ سنت ہے. بھائی فرض کے درجے میں ہر اللہ نبی کا حکم ہے. جب نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اب یہ نہیں ہے یہ کیوں ہے، اس وقت یہ کہا تھا یہ تو تعویل ہے، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. میں نے کہا نا صحابہ کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ملا کہ اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہے، ایک جگہ اتر رہے، حاجت قضاء حاجت کی نیت سے بیٹھ رہے، باقی ساتھی کہہ رہے ہیں حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کچھ کیا نہیں، اترے اتنی تکلیف اٹھائی اترنے کی، اونٹ سے اترنا، اونٹ کو بٹھایا اترے، اس کے بعد جا کے بیٹھے، واپس آ کے بیٹھے. کیا کیا آپ نے؟ یہ کہنا میرے نبی نے ایسا کیا تھا. تو فرض تھا، وہ سنت تھا، وہ واجب تھا؟ نہیں، یہ محبت تھی کہ ہر ادا پہ جو ہے میں نے یہ ادا، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، نبی نے ایسا کیا تھا. بھائی یہ تو صرف بغیر کہے انسان کرتا، اور باقی چیزیں تو کہیں بھی ہیں. کیا وضاحت بدل، دیکھو لباس پوشاک بدل، یہ چیز تم نے بدلنی پڑے گی. تمہیں نماز کا اہتمام کرو، تمہارے دل میں نماز کی قدر ہونی چاہیے، اللہ کے گھر کی قدر ہونی چاہیے. اتنی تو ہو جتنی تم ایک ہوٹل میں جاتے ہو، ایک شادی میں جاتے ہو، ایک چھوٹے چھوٹے لوگوں کے یہاں ملنے جاتے ہو. کیا ایسے چلے جاتے ہو؟ نہیں صاحب، ایسے نہیں جاتے ہیں بھائی. ہم اس کے لحاظ سے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اس کے لحاظ سے وضاحت بدلتے ہیں. بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، بدل دو خدا کے لیے. یہ تم بدلو گے نا تو تمہاری اللہ نسلیں بدل دے گا. میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج. لیکن تم یہی نہیں کر پاؤ گے. سوال تو یہ ہے کیسے کرو گے؟ طاقت ہی نہیں ہے، روحانی اتنا کمزوری ہے کہ ہاں سب کچھ ہے، کرنے میں آتے کچھ نہیں کر پاتے. تو بیٹا یہی عرض کر رہا ہوں، میرے بھائی، میرے دوست، فخر اللہ کی طرف بھاگو. وقت کم رہ گیا، کسی کو پتہ نہیں اپنی موت کا. اور اسی حال میں موت آ گئی تو پھر وہی ہے جیسے میں نے شروع میں سنایا، 3 منٹ مانگو گے. مجھے اپنے ابا کو راضی کرنا تھا، میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آیا. میں تو فلم دیکھ رہا تھا، بیٹھے بیٹھے میری موت آ گئی. میں تو گاڑی میں جا رہا تھا، ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا، میری موت آ گئی. تو بیٹا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، واپس تھوڑی بھیجا جائے گا تمہیں کہا جا بھائی 3 منٹ مل رہے ہیں، جا کے اپنے معاملات سیدھے کر لو. کس کو ملے گا؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ پھر پہلے ہی سیدھا رکھو، ہر وقت تیار ہے. ہمارے والد اکثر کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی جزا بلند فرمائے، ارے ہم تو تیار ہیں، چلو کب چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ بھائی تیار ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں. دیکھو ہم نے کپڑے ہی پہن لیے، ایسے ہم نے نبی کی سنت کے سارے اپنا لیے ہیں. بھائی بتاؤ اگر کوئی ایسی کمی ہے تو. ماشاء اللہ سب کچھ ہے، جو اللہ نے کہا، جو نبی نے کہا، سب کے معاملات سیدھے. ہم تو تیار ہیں بھائی، کل کا چلنا ابھی چلو. تو بھائی یہ ہوتی ہے تیاری. ہم میں سے پوچھے تیار ہیں؟ نہیں ابھی کہاں سر، ابھی تو بڑی میری کیا ہے، ابھی تو بھائی بہت کچھ کرنا ہے. ہر آدمی سے پوچھ چلو، نہیں صاحب ابھی کہاں صاحب، ابھی تو میری قضا نمازیں باقی، ابھی تو میرے ادھار باقی، ابھی تو میں نے اللہ معاف کرے، دھوکہ جس کو دیا ہے اس سے معافی. سوال یہ ہے کیا اس حال میں جانے کو تیار ہو؟ پوچھو. یہ سوال اپنے آپ سے کرو، کیونکہ کسی بھی دن ایسا ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں اٹھو گے. دیکھ لو اپنا حال. اور یہ جو پریکٹس بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں پہ آنا، یہاں سے جانا، مسجد، یہ سب پریکٹس ہو رہی ہے. کتنے سال سے پریکٹس کروا رہے ہیں. تو بھائی یہ بات بدلو، یہ بات بدلو. یہ اللہ کا شکر ہے، اثر پڑھ پڑھ کر لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، فکریں بدلی، سوچ بدلی. لیکن اگر یہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے بدلی؟ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ایسی، ارے بھائی یہی بات کرنے کے لیے بٹھایا ہے.
اور کیا کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہم؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اس کے مرض کے بتانے کے لیے نا. یار تمہاری دیکھو طبیعت صحیح نہیں ہے, تم ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ارے صاحب ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو. بھائی کیا کہیں پھر آپ کو؟ آپ جو مرغن کھا رہی ہیں, جو بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کیا کہا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہونے والا یہی کہے گا نا. ارے دیکھو دیکھو تمہاری کڈنی فیل ہو جائے گی. ارے کیوں ڈاکٹر صاحب یہ کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ سب باتیں کرتا ہے. دیکھو ایسا وقت آئے گا تمہاری کڈنی فیل ہو جائے گی, تم نے ہاں کیوں کہتا ہے یار ایسا تو تیاری کرتا. اسی طرح ہم سب ہیں یہاں, جو آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پہ وہ باتیں کی جائیں جو ہم برداشت نہیں کر پائیں. کیونکہ جب برداشت نہیں کر پاؤ گے تو تل ملاؤ گے نا, رات بھر سوچو گے یار یہ بات کیسے کہہ دی, ارے انہوں نے بہت غلط کہی, انہوں نے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. سوچو گے, تل ملاؤ گے, تڑپڑیاں کھاؤ گے, اور صبح تک جو ہے اس کے اثرات پیدا ہوں گے. بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح کہی. تو بات تو یہی تو عرض کر, لیکن جب یہ بات ہی نہیں ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے صاحب. میں نے بہرحال اسی چیز میں ایک پرچہ بنوایا ہے, پیپر کوشچن آر, جیسے ہوتا ہے نا امتحان کے پیپر ہوتے ہیں, میں نے ایک پیپر بنایا اپنے لیے. بھائی سب سے پہلے میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میرے پاس کتنے نمبر ہیں اس نماز کے حوالے سے. وہ 10 سوالات ہیں. میں نے اپنے 10 سوالات بنائے کہ بھائی کیا نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں بھی اللہ کی پڑھتے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ صاحب 5 وقت میں سے 5 وقت پڑھتا ہوں, 10 میں سے 10 نمبر. اور کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بس تہجد پڑھ لیتے ہیں, اشراق پڑھ لیتے ہیں. ارے ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبر ہے. بھائی اول سب میں ہو تو یا پیچھے؟ اول سب ماشاء اللہ 10 نمبر. یہ نمبر دیکھ کر پتہ چلے گا یار, آخر میں آ کر پتہ چلے کتنے نمبر کا, 100 نمبر میں سے میں کتنے لے کر آیا. ہو سکتا ہے کہ 1-2 میں کمزور ہوں, تو میں کہوں گا نہیں یار یہ میری کمزوری ہے, اس کمزوری کو دور کرو. یہ باتیں کس لیے؟ اپنے لیے. میں کہاں کھڑا ہوں, خدا کے لیے جائزہ لے. جیسے نمبر ہوتے ہیں نا ایگزام میں, کیا ہوتا ہے, یہی تو ہوتا ہے. وہ ایگزام آنے سے پہلے جب اللہ تم سے پوچھے, ہمارے ڈاکٹر عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی سوچو کہ تم اللہ کے پاس چلے گئے, مرنے کے مر کے پاس پہنچ گئے, اللہ تم سوال کرے گا نا, یہ کیا یہ نہیں کیا, تو جواب دو گے نا بھائی. تم اگر جھوٹ بولو گے تمہارا ہاتھ جواب دے گا, جواب دینا پڑے گا. بھائی یہ سمجھو کہ پہلے ہی پہنچ گئے تم, اس کے بعد واپس نہیں آ سکتے. بھائی اس جواب کے لیے تیاری کر لو. تو تیاری کیا ہے؟ یا اللہ مجھ سے نہیں ہوتا, یا اللہ آپ رحیم ہیں. کیونکہ آخر میں آ کر سوال یہی ہوتا ہے, باپ اپنی اولاد سے جب ایکسپلینیشن کال کرتا ہے کہ تم نے یہ چوری کیوں کی, مجھے ضرورت تھی, میں کھانے کا تھا, میرے پہ یہ نہیں تھا, میں یہ سمجھا. تو آخر میں باپ کہتا ہے تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا, میرے پاس تو اتنی جائیداد تمہارے لیے رکھا تھا. تو بچہ کہے گا خاموشی, بس یہی خاموشی تمہاری ہلاکت بنے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ گے, اللہ پوچھے گا, سوال جواب ہوگا, اس کا طریقہ بتا دیا, یا اللہ میں تو پھنس گیا, مجھ سے نہیں ہو پایا. بے شک یہ باتیں آپ کی صحیح ہیں, میں تو نہیں کر پایا, تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا. اب جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم یہ وہ نسخہ ہے جو تمہارے لیے اکثیر کا کام کرے گا. 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو, فائل پکی کر لو. یا اللہ میں بندہ ہوں, یا اللہ میں آیا ہوں دنیا بندگی ہے, یا اللہ مجھے بندگی کی توفیق عطا فرما. یہ تو آپ فرمائیں گے, یہ تو میرے بس کا ہی نہیں ہے. قرآن میں یہی کہا ہے بھائی جو تم نیکی کرتے ہو اس کی توفیق ہم دیتے ہیں. یا اللہ تو میں نیکی کروں کیسے جب تک آپ توفیق نہ دیں. مجھے بتاؤ, مر گئے کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس جاؤ گے نا. ہاں بھائی, فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ جو فلاں آدمی مرا ہے اس کی روح کہاں کب سے کی جائے, کس لوگوں میں؟ اللہ کہتا ہے بھائی اس کے نیکوکاروں کے ساتھ کب ڈال دو اس کو, کیونکہ اس نے مجھ سے ابھی تو کہا تھا, کل ہی تو کہا تھا. تو بھائی کہنے والے کو کیا انکار کر سکتا؟ ہاں بھائی میرا کام تھا, دیا نہ دیا, اس نے تو مجھ سے کہا تھا. بھائی فائل پکی کر دو, کچھ پتہ نہیں ہماری موت کا, کسی وقت میں مر جاؤ گے. فائل پکی کر لو, 2 رکعت نماز روز کے حساب کتاب بنا کے رکھ دو. ہر بات کو یا اللہ نماز نہیں پڑھی جا رہی, مجھ سے کروائیں. یا اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, آپ کروائیں. مجھ سے نہیں ہو پائے گا, آپ کریں. خدا کی قسم یہ اپنے اوپر کاڑی کر لو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ, نماز کا وقت ہو رہا ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا, یا اللہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں میرا دل نہیں چاہ رہا.
لیکن آپ تو رحیم ہے، کریم ہے، دل کو بدل دیں. آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. لگے رہو لگے رہو لگے رہو. میں کہہ رہا ہوں کہ مرو گے تو کامیاب، زندہ رہے تو کامیاب. کیا مشکل اس میں یار ہے؟ کوئی مشکل؟ اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو سنانے کے بعد عارف باللہوں نے ان سارے معاملات کو، مجھے بتاؤ کون انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، ہم میں سے نہیں کر سکتا. کوئی نوکر ہمیں کہہ دے صاحب میں آج نہیں آؤں، کوئی بات 3 دن کے بعد آئے گا، اس کی خیریت معلوم کریں گے. لیکن اگر وہ بغیر کہے نہیں آ رہا ہے، حالانکہ وہ چوٹ لگ گئی تھی، ایکس وائی زیڈ جو بھی تھا، کہاں تھے بھائی؟ وہ گر گیا تھا. ارے بھائی گر گئے تھے، کوئی میسیج ہی کر دیتے، کو بتا ہی دیتے. ایکسپریشن کال ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے. اسی طرح سے کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ تو پھر وہ اللہ کی طرف بڑھے، ورنہ کامیابی نہیں. اس کے علاوہ ہر چیز ہلاکت. بھاگو، بھاگتے رہو. کب تک بھاگو؟ کب تک؟ بس پہلے ہی سے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. میں کہہ رہا صرف 10 منٹ نکالو. اللہ کی اہمیت دے دو، اللہ کی پکار کی اہمیت دے. تمہاری اللہ تعالیٰ اہمیت کو پیدا کر دے. اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. ساری چیزیں اب ہلاکت ہے. بیوی ہلاکت، بچے ہلاکت. کیونکہ یہی بات تو نبی کے ساتھ ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بھول گئے. کون عائشہ؟ صدیق. کون صدیق؟ میں کسی کو نہیں جانتا، میں تو اللہ نے بلایا ہے، میں تو صرف یہی جانتا ہوں. اور ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے. بلائے تو مالک گھنٹی بجائے. دیکھو ارے کہاں بھاگ رہا ہے بھائی؟ وہ گھنٹی بجی ہے بھائی، بلایا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور اگر دیر ہو جائے ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی کب سے بلا رہا ہوں، ہے نوکری کرنی نہیں کرنی؟ اللہ معاف کرے کیا کچھ کہتے ہیں. تو بھائی یہی فارمولہ ہے سمجھنے کے لیے. اللہ کو راضی کرو. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، سب سے آسان کام ہے. اور دار و حاضر میں تو میں نے کہا نا کوئی ہے ہی نہیں. کہتے بھائی یہی سب سے بڑا نیک ہے میرا بھائی. 10 منٹ پہلے تو آ گیا ہے بھائی. اس لیے آپ سب سے درخواست، اب پھر اللہ کی طرف. اور بچے جوان بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو تمہیں اگر زندگی کامیاب، یہ بیج ڈال دو. آج یہ بیج ڈال دو، اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا دو. خدا یہ قسمیں کھا رہا ہوں، دیکھ لینا خود ہی. تم عزت دار، حاکمیت، ہر چیز اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی. ورنہ یہی اولاد، یہی کاروبار، یہی تمہیں اتنا ذلیل ہوگے، اتنا ذلیل ہوگے. تم اپنے آپ کو جیسے کہ لوگ خوشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں. یہ ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ پریشانی میں ہو رہا ہے. یہ برین ہیمریج کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی اسی لیے دماغ کے رگ، بلڈ پریشر ہائی ہوا، دماغ کے رگ پھٹ گئے. کتنا سوچو گے، کتنا پاگل ہو جاؤ گے. پاگل ہو جاؤ، خدا کی قسم کھا رہا ہو، پاگل ہو جاؤ. لیکن جب تم نے اللہ کے بارے میں کہا کہ مجھے فکر کس کی ہو گئی؟ یار میری نماز، میری جماعت ہے، میری لباس، میری پوشاک. آپ کی فکریں اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری فکروں سے ہٹا دے گا. ورنہ اسی فکر میں مر جاؤ گے، اور مر رہے ہو. مختلف قسم کی بیماریاں، پریشانیاں ایسی ایسی کہ جو میں نے کہا نا کہ تم خود ہی سمجھ سکتے. اس کو سیدھا کرنے کا ایک ہی طریقہ، اللہ کی طرف.